بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ گردوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے 8 یا 10 گلاس پانی روزانہ پینے کی عادت ڈالیے۔ پانی پینے سے گردوں میں موجود زہریلے مادے پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ قبض دور کرنے کے لیے اسپغول کو دہی میں ملا کر کھانا چاہیے۔ کپڑوں سے چنگم کے داغ ہٹانے کے لیے چھری کو ذرا سا گرم کر لیں۔ پہلے چنگم اتار دیں، پھر متاثرہ حصے پر سپریٹ لگائیں اور صابن سے رگڑ کر دھو لیں۔ بچوں کے گندے موزے صاف کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ ملائیے اور جھاگ بنا کر بچوں کے گندے موزے بھگو دیں۔ تھوڑی دیر بعد مل کر دھو لیں، اس سے موزے صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اگر ساتھ ہی تھوڑا سا مزید ڈال دیا جائے تو یہ اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے 1 چمچ سیب کا سرکہ اور 1 کپ نیم گرم پانی میں مکس کر کے غرارے کریں۔ اس سے بدبو کی وجہ سے بننے والے تمام جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا پھر 1 گلاس پانی پی لیں۔ عام طور پر قمیض دھونے کے بعد بھی کالر پوری طرح صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے قمیض دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں، پھر قمیض دھو لیں، اس سے کالر بالکل صاف ہو جائے گا۔ معمولی جلن کے درد کو دور کرنے کے لیے اس پر چند منٹ ٹھنڈا پانی ڈالیں، پھر اس پر شہد کی پتلی تہ لگائیں۔ کپڑوں کو کنگھالتے وقت پانی میں سرکہ ڈال کر کنگھالنے سے کپڑوں کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ کتابوں کو دیمک سے محفوظ رکھنے کے لیے تھوڑی سی پھٹکڑی اور تھوڑی سی سفید مرچ لے کر ان کا سفوف بنا لیں اور کتابوں پر چھڑک دیں۔ اگر قالین پر چائے گر جائے تو اس جگہ پر پسا ہوا نمک چھڑک دیں اور خشک ہونے پر اسے برش سے صاف کر لیں۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈال دیں اور پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی کے برتن میں ڈبوئیں تو گلاس آسانی سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ آئینے میں چمک پیدا کرنے کے لیے اس پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگا کر اسے گیلے کاغذ سے صاف کر لیں۔ قالین صاف کرنے کے لیے 1 بالٹی نیم گرم پانی لیں اور اس میں سرف، سفید سرکہ، بیکنگ پاؤڈر، لیموں کا رس اور تھوڑا سا شیمپو ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور اس سے قالین کو دھو لیں۔ اس سے آپ کی قالین اچھی طرح صاف ہو جائے گی۔ آئینہ صاف کرنے کے لیے ایئر فریشنر استعمال کریں، اس سے آئینے میں خوشبو کے ساتھ چمک بھی آئے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چھپکلیاں ہوں تو انہیں باہر نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مور کا ایک پر گھر کے اس حصے میں لگا دیں جہاں ان کی آمد و رفت لگی رہتی ہے۔ سفید کپڑوں کو دھوتے وقت پانی میں لیموں نچوڑ لیا جائے، کپڑے مزید صاف اور سفید ہو جاتے ہیں۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو ادرک کا رس اور شہد ملا کر استعمال کریں۔ چوہے بھگانے کے لیے جہاں چوہے ہوں وہاں پودینہ باریک کر کے چھڑک دیجیے۔ چائے کے استعمال شدہ پتی کو وارنش والے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں لال مرچ پیسنے کے لیے انہیں دھوپ میں کچھ دیر رکھنے کے بعد گرائنڈ کرتے وقت تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال لیں، اس سے آپ کو مرچیں پیستے وقت نہ کھانسی آئے گی اور نہ ہی خشک چھینکیں۔ اگر آپ کے گلے میں درد ہو تو تلسی کے 2 یا 3 پتے پانی میں ہلکی آنچ پر ابال لیں حتیٰ کہ پتوں کا عرق پانی میں آ جائے، پھر اس سے غرارے کریں۔ سفید ریشمی کپڑے اگر پیلے ہو جائیں تو یہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر دھویا جائے اور سائے میں سکھایا جائے تو ان کی پیلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ والے فرنیچر سے دھبے صاف کرنے کے لیے اس پر ٹھنڈا پانی اور ذرا سا سرکہ مکس کر کے استعمال کیجیے۔ سینے کے بلغم کو دور کرنے کے لیے پپیتا استعمال کریں۔ پپیتا پیٹ کے درد کے لیے بہت مفید ہے اور نظام کو درست کرتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر بڑھنے کا مرض ہے تو کریلے کا رس صبح خالی پیٹ پی لیں۔ یہ طریقہ 2 ماہ تک لگاتار استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر دیگچی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس میں ملا کر آدھے گھنٹے تک پانی کو ابالنے دیں، دیگچی صاف ہو جائے گی۔
ہڈیوں کو زندگی بھر ٹھیک رکھنے کے لیے چینی کم سے کم استعمال کیجیے۔ پلاسٹک کے برتنوں میں اگر کالے نشان پڑ جائیں تو ان کو صاف کرنے کے لیے پانی ابالیں اور اس میں واشنگ پاؤڈر اور ساتھ ہی تھوڑی سی پھٹکڑی ڈال دیں۔ جب پانی گرم ہو جائے تو اس میں گندے برتن ڈال کر اوپر سے ڈھک دیں۔ کچھ دیر کے بعد نکال کر واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں، ساتھ ہی تھوڑی سی پھٹکڑی ڈال دیں۔ جب پانی گرم ہو جائے تو اس میں گندے برتن ڈال کر اوپر سے ڈھک دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نکال کر واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں۔ مذکورہ نشان آسانی سے صاف ہو جائیں گے اور برتن چمک اٹھیں گے۔ اگر بجلی کی استری کو زنگ لگ گیا ہو تو اس کا زنگ دور کرنے کے لیے میٹھا سوڈا استعمال کریں۔ گلقن تیزابیت کے مسئلے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ بلغم کی پریشانی ہو تو خشک ادرک کا پاؤڈر اور تھوڑی سی ہلدی گرم دودھ میں ملا کر پینے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے اور بلغم بھی پک کر باہر آ جاتا ہے۔ اورنج جوس میں نمک اور کالی مرچ ملا کر روزانہ پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے کھانے کی چیزیں کفایت شماری سے کھائیں کیونکہ یہ معدے اور دانتوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ تلی ہوئی چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں، وزن بھی کنٹرول میں رہے گا اور معدہ بھی صحت مند رہے گا۔ اگر آپ کو اکثر قبض رہتی ہے تو ناشتے سے پہلے آدھا کپ پکے ہوئے چقندر کھائیں۔ کبھی کبھی سردوں کے تیل کے 2 قطرے نمک اور ہلدی میں ڈال کر انگلی سے دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ گلدان کے پانی میں اگر صابن کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھول دیر تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ اگر بیگ کی زپ درمیان میں پھنس جائے تو اس پر موم بتی رگڑیں، اس سے زپ رواں ہو کر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر تارپین کا تیل لگانے سے جلن میں بہت حد تک کمی آتی ہے۔ ہلدی کو گرم دودھ میں ملا کر پینے سے پرانی کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچے دودھ کو ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن بڑھ جانے پر صبح نہار منہ سیب کا مربع کھانا انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ڈبل روٹی کے سلائس بعض اوقات چھری سے کاٹنا مشکل ہوتی ہیں، اس کے لیے چھری کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کاٹیے۔ ہچکی باندھنا ہو تو پودینے کے پتوں کا رس چوس لیں۔ پیاز کو جلدی چھیلنا ہو تو ان پر تھوڑا سا کوکنگ آئل مر کر چھیلیں، اس سے ان کا چھلکا تیزی اور آسانی سے اترے گا۔ گوندا ہوا آٹا خشک ہونے سے بچانے کے لیے اسے ہمیشہ نم کپڑے سے ڈھک کر رکھیں۔ ہری مرچ کاٹنے سے پہلے تھوڑا سا تیل یا گھی ہاتھوں پر مل لیا جائے تو جلن نہیں ہوتی۔ فریج کے بغیر رکھے ہوئے دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کا طریقہ یہ ہے، اس میں تھوڑی سی الائچی ڈال کر رکھ دیں، ایسے دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ آٹا گوندتے ہوئے اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقہ میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر آپ کے پکے ہوئے سالن میں غلطی سے مرچیں تیز ہو جائیں تو ان کی تیزی کم کرنے کے لیے سالن میں ٹماٹر یا دہی ڈال دیں۔ مرچیں کم کرنے کے لیے آپ لیموں بھی نچوڑ سکتی ہیں۔ بھنڈی پکاتے وقت تھوڑا سا دہی دیگچی میں ڈال دیں تو اس سے بھنڈی برتن سے نہیں چپکتی۔ گرمیوں کے موسم میں گوشت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر اسے سرکہ اور پانی میں تر کر دیں اور پھر گوشت کو اس میں لپیٹ کر رکھ دیں۔ مکھیوں کو گھر سے دور بھگانے کے لیے لونگوں کو لیموں میں پھنسا کر رکھ دیں۔ لونگ اور لیموں کی مہک مکھیوں کو پسند نہیں اور جب یہ دونوں ملتی ہیں تو انہیں وہاں سے بھگانے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ کئی دنوں کے لیے آلو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک سیب بھی رکھ دیں تو آلو خراب نہیں ہوں گے۔ بچے عام طور پر خستہ چپس پسند کرتے ہیں، لہذا آلو کے کتلے کاٹنے کے بعد انہیں نمک اور تھوڑی سی پھٹکڑی ملے پانی میں 20 منٹ کے لیے بھگو دیں اور پھر پانی نچوڑ کر فرائی کر لیں۔ گردے اور پتھری کی تکلیف کے لیے ان 6 چیزوں پر مشتمل نسخہ استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ یہ نباتاتی اجزاء ہیں، سونڈ، کالا نمک، سونف، کالی مرچ، نشادر اور رائی ہیں، جنہیں ہم وزن ایک چٹانگ لے کر باریک پیس لیں۔ صبح شام چھوٹی چمچ پانی کے ہمراہ لے لیں۔ پانی زیادہ پینا ہوگا، پتھری جیسی بھی ہوگی گھل اور ٹوٹ کر گردے سے خارج ہو جائے گی۔ ہیرن ڈائی کے نشان بعض اوقات بالوں کے رنگ کے نشان کپڑوں پر آ جاتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی گلیسرین گرم کریں اور نشان پر لگا کر چھوڑ دیں۔ 15 منٹ بعد واشنگ پاؤڈر ڈال کر برش سے رگڑ کر دھو لیں، نشان غائب ہو جائیں گے۔ دانتوں کی پلاہٹ،
सरसों के तेल में अगर थोड़ा सा नमक मिलाकर दांतों पर रगड़ा जाए तो दांतों की पिलाहट दूर हो जाती है। दूध में अगर रंग काला हो जाए तो खीरे का रस थोड़ी सी दूध में मिलाकर रुई से हाथों और चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद साबुन से हाथ मुंह धो लें। हाथों और चेहरे की फटी जिल्द के लिए एक गिलास अर्क गुलाब में 2 बड़े चमचे ग्लिसरीन और 1 लींबू का रस निचोड़ दें। रात को सोते वक्त चेहरे, हाथ और पाँव की फटी जिल्द पर मल लें। जिल्द नरम हो जाएगी।